بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اذا ترجح بعد وجوہ المشترک بغالب الرأی یصیر مؤولا، پھر جب ترجیح پا جائے مشترک کا کوئی ایک معنی. اب یہاں پر یاد رکھیے گا یہ بعضو مضاف ہے اور وجوہ یہ جمع ہے، تو جب بعضو کی اضافت ہو جمع کی طرف تو اس سے ایک فرد مراد ہوتا ہے. وجوہ بمعنی معنی کے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں قال بعض الرجال، یعنی بعض الرجال نے کہا، یعنی کسی ایک شخص نے کہا. تو یہاں پر ہے بعضو کی اضافت جمع کی طرف، وجوہ جمع ہے اس کی طرف اضافت ہے تو اس کا کوئی ایک فرد مراد ہوتا ہے. معنی اس کا ہوگا کہ جب ترجیح پا جائے مشترک کا کوئی ایک معنی بغالب الرأی، غالب رائے کی وجہ سے، یصیر مؤولا تو مؤول ہو جاتا ہے. وحکم المؤولی، اور مؤول کا حکم یہ ہے وجوب العمل بہ، اس پر عمل کرنا واجب ہے، مع احتمال الخطأ، غلطی کے احتمال کے ساتھ. ثم اذا ترجح، جب ترجیح پا جائے بعض وجوہ المشترک، مشترک کا کوئی ایک معنی بغالب الرأی، غالب رائے کے ساتھ، یصیر مؤولا تو وہ مؤول ہو جاتا ہے. وحکم المؤولی، اور مؤول کا حکم یہ ہے وجوب العمل بہ، اس پر عمل کرنا واجب ہے، مع احتمال الخطأ، خطا کے احتمال کے ساتھ. اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مؤول کی تعریف ذکر فرما رہے ہیں کہ جب مشترک کے کئی معنی میں سے کوئی ایک معنی غالب رائے کے ذریعے مراد ہو کر متعین ہو جائے، جب ایک معنی متعین ہو جائے تو وہ اول بن جاتا ہے. اور مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، غلطی کے احتمال کے ساتھ. یعنی اس میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ مجتہد نے تاویل میں غلطی کی ہو، اور جس معنی کو تاویل کے ذریعے راجح قرار دیا ہے شاید یہ غلط ہو، تو اس لیے اس میں غلطی کا احتمال رہتا ہے. اس لیے کہ مجتہد دلیل ظنی کے ذریعے کسی ایک معنی کو راجح قرار دیتا ہے، اور دلیل ظنی میں جس طرح ثواب کی امید ہوتی ہے اس طرح خطا کا احتمال بھی ہوتا ہے. اور وہ غالب رائے دلیل ظنی کیا ہے؟ وہ غالب رائے ہے، غالب گمان، خبر واحد، قیاس یا نفس صیغہ میں تأمل کرنے اور سیاق و سباق میں غور کرنے سے جو حاصل ہوتا ہے تو اسے دلیل ظنی کہتے ہیں. تو اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے. تو مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، غلطی کے احتمال کے ساتھ، خطا کے احتمال کے ساتھ. ومثالہ فی الحکمیات، اور اس مؤول کی مثال حکمیات یعنی احکام شرعیہ میں وہ ہے ما قلنا، جو ہم نے کہا، اذا اطلق الثمن فی البیع کان علی غالب نقد البلد، کان علی غالب نقد البلد. اب یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص نے مثال کے طور پر کہا کہ میں کتاب بیچتا ہوں، اور اس نے کتاب بیچا 1000 روپے میں، اور خریدار نے کہا کہ میں نے 1000 روپے میں خریدا. مثلا کراچی کے شہر میں ہندوستانی روپیہ بھی چلتا ہے اور پاکستانی روپیہ بھی چلتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں 1000 روپے میں نے کتاب خریدی. اب اس نے مقدار بیان کر دی لیکن وصف بیان نہیں کیا کہ 1000 پاکستانی روپیہ یا 1000 ہندوستانی روپیہ. اب دونوں جو ہیں رائج ہیں شہر میں، تو اب کون سی کرنسی مراد ہوگی، کون سے روپے مراد ہوں گے؟ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ جو غالب نقدی ہے ثمن کو اس پر محمول کیا جائے گا، یعنی اس شہر میں زیادہ چلتی ہو، زیادہ رائج ہو، وہ جو ہے ثمن مراد ہوگا. جیسے کراچی کے اندر ہندوستانی روپیہ بھی چلتا ہے، پاکستانی روپیہ بھی چلتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں 1000 روپے میں نے یہ کتاب خریدی،
تو اب 1000 کون سے ہوں گے، ہندوستانی یا پاکستانی؟ تو جو کراچی شہر میں زیادہ رائج ہوں گے وہ مراد ہوں گے۔ مثلا پاکستانی روپیہ زیادہ چلتا ہے تو پاکستانی روپیہ مراد ہوگا۔ تو مقدار بیان کر دی لیکن وصف بیان نہیں کیا، وصف ذکر نہیں کیا پاکستانی یا ہندوستانی۔ تو شہر کی غالب نقدی مراد ہوگی بشرطے کہ مالیت برابر ہو، کہ دونوں کی مالیت کیا ہو، برابر ہو۔ لیکن بالفرض اگر برابر ہیں تو پھر جو غالب نقدی ہوگی شہر میں زیادہ رائج ہوگی وہ مراد ہوگی بشرطے کہ مالیت برابر ہو۔ تو مثالہ فی الحکمیات، اور اس معول کی مثال احکام شرعیہ میں وہ ہے ما قلنا جو ہم نے کہا، اذا اطلق الثمن فی البیع، جب کوئی آدمی بیع میں ثمن کو مطلق رکھا، جب ثمن کو مطلق رکھا فی البیع بیع میں، کان علی غالب نقد البلد، تو ثمن محمول ہوگا شہر کی غالب نقدی پر، وذالک بطریق التاویل، اور یہ غالب نقدی پر محمول کرنا بطور تاویل کے ہے، تاویل کے طریقے پر ہے۔ تو اس مثال میں ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی، یعنی کتاب 1000 میں خریدی، اور اس نے ثمن کو مطلق رکھا، یعنی مقدار بیان کی لیکن وصف بیان نہیں کیا۔ یوں کہہ دیا کہ میں نے یہ کتاب 1000 میں خریدی، اور شہر کراچی میں مختلف روپے چلتے ہیں اور ان کی مالیت بھی برابر ہے، تو ثمن کو تاویل کے طریقے سے غالب نقدی پر، شہر کی غالب نقدی پر معمول کریں گے، اور اگر مالیت میں مختلف ہوں، مالیت برابر نہ ہو تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ وَلَوْ كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً، اگر وہ روپیے جو اس نے بیان کیے، وہ نقدی، وہ سکے، وہ روپیے مالیت میں مختلف ہوں، فسد البیع، تو بیع فاسد ہو جائے گی، لما ذکرنا، اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا، یعنی کہ دونوں کو جمع کرنا محال ہے، کسی ایک قسم کو ترجیح نہیں دے سکتے کیونکہ مرجح موجود نہیں ہے، کوئی ترجیح دینے والی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر تمام اقسام کے جو ہے نقدی مراد لیں تو عموم مشترک کی خرابی لازم آئے گی جو کہ باطل ہے، کسی ایک قسم کو ترجیح بھی نہیں دے سکتے کیونکہ مرجح بھی موجود نہیں ہے۔ وحمل العقراء علی الحیض وحمل النکاح فی الآیۃ علی الوطی وحمل الکنایات حال مذاکرۃ الطلاق علی الطلاق من ھذا القبیل، اور اقراء کو حیض کے معنی پر محمول کرنا، وحمل العقراء، اور اقراء کو محمول کرنا علی الحیض، حیض پر، وحمل النکاح فی الآیۃ، اور آیہ کریمہ میں حتی تنکح زوجا غیرہ میں، اور نکاح کو محمول کرنا آیت میں علی الوطی، وطی پر، وحمل الکنایات، اور کنایات کو محمول کرنا حال مذاکرۃ الطلاق، وحمل الکنایات، اور کنایات کو محمول کرنا حال مذاکرۃ الطلاق، مذاکرہ طلاق کی حالت میں، علی الطلاق، طلاق پر، من ھذا القبیل، یہ بھی اسی قبیل سے ہیں، یعنی اسی تعویل کے قسم میں سے ہے۔ یعنی اقرا جو قروء کی جمع ہے، اس کو حیض پر محمول کرنا، اور آیت کریمہ میں حتی تنکح میں لفظ نکاح کو وطی پر محمول کرنا، اور طلاق کے بارے میں جب جھگڑا ہو، بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو تو لفظ کنایہ استعمال کرنا، تو یہ معول کے قبیل سے ہیں، کیونکہ لفظ قروء مشترک ہے، دلیل کے ذریعے حیض مراد لیا گیا ہے اور وہ معول ہو گیا۔ لفظ نکاح وطی اور عقد دونوں پر بولا جاتا ہے، دلیل ظنی کے ذریعے وطی والا معنی مراد لیا گیا ہے، اور اسی طرح لفظ کنایہ بعین، تو جدا ہے، ایک معنی یہ ہے کہ تو جدا ہے یعنی تجھے طلاق ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ تو جدا ہے یعنی حسن و جمال میں باقی عورتوں سے جدا ہے۔
یہ مشترک ہے۔ وعلی ھذا قلنا الدین المانع من الزکاة یصرف الی ایسر المالین، اور اسی بنا پر ہم نے کہا اگر ایک لفظ دو چیزوں کا احتمال رکھتا ہو تو ان میں سے وہ احتمال مراد لیا جائے گا جس پر کوئی دلیل یا قرینہ موجود ہو۔ تو اسی بنا پر ہم نے کہا الدین المانع من الزکاة کہ مانع عن الزکاة وہ دین جو مانع عن الزکاة ہو، یصرف الی ایسر المالین تو اس کو پھیرا جائے گا دو مالوں میں سے آسان کی طرف، قضاء للدین ادا کرنے کے اعتبار سے، قرض کو ادا کرنے کے اعتبار سے، تو اس کا پھیرا جائے گا دو مالوں میں سے آسان مال کی طرف جس سے قرضہ ادا کرنا آسان ہو۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ سمجھیں کہ جو مال مستغرق بالدین ہو یعنی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، جو مال مستغرق بالدین ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، یعنی قرضے نے سارے مال کا احاطہ کیا ہوا ہو، اتنا مال بھی نہیں بچتا کہ اس سے زکوٰۃ ادا کی جائے، تو یہ مال مستغرق بالدین ہے۔ تو جو مال مستغرق بالدین ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس 2,00,000 روپے ہیں، اب 2,00,000 روپے یہ نصاب بنتا ہے، اب اس پر اگر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اس شخص کے پاس جو ہے 40 صائمہ بکریاں ہیں، 40 صائمہ بکریاں ہیں، تو ان پر اگر سال گزر جائے تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن اب اس شخص کے پاس دو نصاب ہیں، ایک تو 2,00,000 روپے ہیں، اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب، 40 صائمہ بکریاں ہیں، ان پر بھی سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب۔ لیکن اس شخص پر 2,00,000 روپے قرضہ بھی ہے، 2,00,000 روپے قرضہ بھی ہے، تو اب کس مال کو ہم مستغرق بالدین قرار دیں گے؟ کہ آیا بکریاں مستغرق بالدین ہے یا جو ہے جو 2,00,000 روپے ہیں وہ مستغرق بالدین ہے؟ تو یہ اصول ذکر فرما دیا کہ جس سے قرضہ ادا کرنا آسان ہو مستغرق بالدین ہوگا۔ تو یقینی بات ہے کہ قرضہ ادا کرنا جو ہے وہ پیسوں سے آسان ہے، تو قرضہ پیسوں سے قرضہ ادا کرنا آسان ہے، تو یہ 2,00,000 روپے مستغرق بالدین ہوں گے، ان پر اگر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اور باقی بکریوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلا ایک شخص کے پاس زکوٰۃ کے کئی نصاب ہیں، مثلا اس کے پاس پیسے بھی ہیں جو 2,00,000 روپے ہیں اور اس کے علاوہ بکریاں بھی ہیں، اب اس پر اتنا دین بھی ہے جو ان میں سے کسی ایک نصاب کو گھیر لے، یعنی اس پر قرضہ ہے، اور چونکہ یہ دین مانع عن الزکوٰۃ ہے تو اب ہر نصاب میں یہ احتمال ہوگا کہ قرض نے اسی کو گھیرا ہوا ہے اور اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہو، اور دوسرے نصاب میں زکوٰۃ واجب ہو، لیکن ہم اس دین کو مانع عن الزکوٰۃ یعنی ایسر المالین قضاء للدین کے قرینے کی بنا پر روپیوں کی طرف جو ہے دراہم دنانیر سمجھ لیں کہ نصاب کی طرف پھیر دیں گے، کیونکہ یہ جو دراہم ہیں، روپے ہیں، دنانیر ہیں، ان سے دین ادا کرنا جو ہے زیادہ آسان ہے، تو تمام جو دو نصاب ہیں اس کے پاس ان میں حولان حول یعنی سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر دراہم و دنانیر یا روپے پیسے جو ہیں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو دین نے گھیر رکھا ہے اور وہ مستغرق بالدین ہے، اور وہ مستغرق بالدین میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ وعلی ھذا قلنا اور اسی بنا پر ہم نے کہا الدین المانع من الزکوٰۃ کہ وہ قرضہ وہ دین جو مانع عن الزکوٰۃ ہو، یصرف الی ایسر المالین
تو اس کو پھیرا جائے گا دو مالوں میں سے آسان کی طرف، قضاء للدین، قرض کو ادا کرنے کے اعتبار سے، یعنی جس سے قرضہ ادا کرنا زیادہ آسان ہو۔ وفرع محمد رحمہ اللہ علی ھذا، اور تفریع کی امام محمد رحمہ اللہ نے اس پر، امام محمد رحمہ اللہ نے اس پر تفریع کی۔ پچھلے مسئلے سے یہ اصول معلوم ہوا کہ دین مانع عن الزکوٰۃ کو ایسر المالین قضاء للدین کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ تو اس اصول کی بنا پر امام محمد نے یہ مسئلہ تفریع کی کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نصاب پر نکاح کرے، یعنی کہے کہ مہر میں تجھے میں نصاب دوں گا، اور نصاب کو متعین نہ کرے بلکہ مبہم رکھے، اور اس کے پاس دو نصاب ہیں، ایک بھیڑ بکریوں کا نصاب ہے اور ایک دراہم و دنانیر کا نصاب ہے، تو دونوں طرح کے نصاب ہوں تو ایسر المالین قضاء للدین کے قرینے کی بنا پر دین مہر کو دراہم کی طرف پھیرا جائے گا، کیونکہ مہر جو ہے وہ بھی دین کی طرح ہے، جس طرح قرضہ ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اسی طرح مہر کا ادا کرنا بھی ضروری اور واجب ہے۔ تو اب اس کے پاس دو نصاب ہیں، اس نے کہا مہر میں تجھے نصاب دوں گا، اب دو نصاب ہیں اس کے پاس، تو کون سا جو ہے مستغرق بالدین ہوگا؟ اس کے پاس دراہم بھی ہیں اور بھیڑ بکریوں کا بھی نصاب ہے، دراہم کا بھی نصاب ہے، تو ایسر المالین قضاء للدین کے قرینے کے تحت جو ہے مہر کو جو ہے دراہم کی طرف پھیرا جائے گا، دراہم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ اسے مہر ادا کرنا آسان ہے، اور باقی بھیڑ بکریوں کا جو نصاب ہے اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ امام محمد نے تفریع کی اس پر، آپ نے فرمایا اذا تزوج، جب کسی شخص نے نکاح کیا، امراتن کسی عورت سے، علی نصاب، نصاب پر، یعنی میں تجھے مہر میں نصاب دوں گا، اور اس کے پاس دو نصاب ہیں، وَلَهُ نِصَابٌ مِّنَ الْغَنَمِ، اور اس کے پاس ایک نصاب ہے بھیڑ بکریوں میں سے، وَنِصَابٌ مِّنَ الدَّرَاهِمِ، اور دوسرا نصاب ہے دراہم میں سے، یُصْرَفُ الدَّيْنُ إِلَى الدَّرَاهِمِ، تو دین کو پھیرا جائے گا، یعنی وہ جو مہر اس نے ادا کرنا ہے وہ بھی دین کی طرح ہے، تو دین کو پھیرا جائے گا الی الدراہم، دراہم کی طرف، حتی لو حال علیہم الحول، یہاں تک کہ اگر ان دونوں نصابوں پر سال گزر جائے، اگر دونوں نصابوں پر سال گزر جائے، تجب الزکوٰۃ عندہ فی نصاب الغنم، تو زکوٰۃ واجب ہوگی امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک فی نصاب الغنم، بھیڑ بکریوں کے نصاب میں، ولا تجب فی الدراہم، اور دراہم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دو نصاب ہیں، اس نے کہا کہ میں اس عورت سے کہ میں تجھے مہر میں نصاب دوں گا، تو ایک بھیڑ بکریوں کا نصاب ہے اور دوسرا دراہم کا نصاب ہے، تو ایسر المالین قضاء للدین کے قرینے کی بنا پر دین مہر کو نصاب دراہم کی طرف پھیرا جائے گا، دراہم سے مہر ادا کیا جائے گا، اور بھیڑ بکریوں کے اندر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اگر دونوں نصاب پر سال گزر جائے تو امام محمد کے نزدیک صرف نصاب غنم پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور نصاب دراہم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو دین مہر نے گھیر رکھا ہے اور وہ مستغرق بالدین ہے۔ وَلَوْ تَرَجَّحَ بَعْضُ وُجُوهِ الْمُشْتَرَكِ بِبَيَانٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مفسر کی تعریف فرما رہے ہیں۔ مفسر کسے کہتے ہیں؟ کہ جب مشترک کے معنی میں سے کوئی ایک معنی متکلم کے بیان یعنی دلیل قطعی کے ذریعے راجح ہو جائے، ترجیح پا جائے مشترکہ کوئی ایک معنی متکلم کے بیان کے ذریعے، تو اس کو مفسر کہتے ہیں، اور مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے قطعی طور پر۔ تو لہذا جب مشترک کے کئی معنی ہو
اور ان میں سے کوئی ایک معنی دلیل ظنی کے ذریعے راجح ہو جائے تو اس کو مؤول کہتے ہیں، اور اگر مشترک کے معنی میں سے کوئی معنی دلیل قطعی کے ذریعے راجح ہو جائے تو اس کو مفسر کہتے ہیں۔ اور مفسر کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ جیسے مثال دی ہے مصنف علیہ الرحمہ نے کہ جیسے کوئی شخص کہے کہ فلاں کے مجھ پر 10 درہم ہیں نقد بخارا میں سے، تو درہم کا لفظ کئی علاقوں کے دراہم کو شامل تھا، سمرقند، بخارا وغیرہ، لیکن جب متکلم نے اپنے قول من نقد بخارا سے مذکورہ دراہم کی تفسیر کر دی تو اب وہ دراہم کیا ہو گئے؟ متعین ہو گئے کہ وہ بخارا شہر کی نقدی سے ہیں، اور اسی پر عمل کرنا واجب ہے۔ اب کسی اور شہر کے دراہم ادا نہیں کرنے ہوں گے بلکہ بخارا کے درہم ہی دینے پڑیں گے، تو اس پر عمل کرنا واجب ہے قطعی طور پر، اور مذکورہ دراہم کو غالب نقدی پر محمول نہیں کریں گے، اس لیے کہ مفسر جو ہے مؤول سے راجح ہے۔ ہاں اگر متکلم تفسیر نہ کرتا یعنی من نقد بخارا نہ کہتا تو پھر تعویل کے ذریعے دراہم مذکورہ کو غالب نقدی پر معمول کرتے، لیکن کیونکہ یہاں پر متکلم نے خود تفسیر کر دی کہ من نقد بخارا، تو اب یہاں پر کسی دوسرے شہر کے دراہم کا احتمال ہی نہیں ہے۔ تو اب یہی مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ تَرَجَّحَ، اور اگر ترجیح پا جائے بعض وجوہ المشترک، مشترک کا کوئی ایک معنی ببیان من قبل المتکلم، متکلم کے بیان کی وجہ سے، متکلم کی طرف سے بیان کی وجہ سے، کان مفسراً، تو وہ مفسر ہو جاتا ہے، مشترک مفسر ہو جاتا ہے۔ جب متکلم کی طرف سے بیان آ جائے تو مشترک مفسر ہو جاتا ہے۔ وحکمہ، اور مفسر کا حکم یہ ہے، انہ یجب العمل بہ یقیناً، کہ اس پر عمل کرنا یقینی طور پر واجب ہے۔ مثالہ، اس کی مثال یہ ہے، اذا قال لفلان علی عشرۃ دراہم من نقد بخارا، کہ جب کوئی شخص کہے کہ لفلان علی عشرۃ دراہم، فلاں آدمی کے مجھ پر 10 درہم ہیں، من نقد بخارا، بخارا کے نقدی میں سے، بخارا کے سکوں میں سے، فقولہ من نقد بخارا، تو اس آدمی کا من نقد بخارا کہنا، اس کا یہ قول من نقد بخارا، تفسیر لہ، ان دراہم کی تفسیر ہے، درہم کی کیا ہے؟ تفسیر ہے۔ فلولا ذلك لكان منصرفا الى غالب نقد البلد بطریق التاویل، اور اگر من نقد بخارا کا لفظ نہ ہوتا، اور اگر نہ ہوتا، کیا نہ ہوتا؟ من نقد بخارا، وہ جو مذکورہ دراہم کی تفسیر ہے من نقد بخارا کے ذریعے، اگر وہ نقد بخارا کا لفظ نہ ہوتا، لکان منصرفا الی غالب نقد البلد، تو وہ پھر جاتا، لکان منصرفا، تو وہ پھر جاتا الی غالب نقد البلد، شہر کی غالب نقدی کی طرف، بطریق التاویل، تاویل کے طریقے پر، فیترجح المفسر، تو مفسر راجح ہوگا، مفسر ترجیح پا جائے گا، فلا یجب نقد البلد، تو فلا یجب تو واجب نہیں ہوگی، نقد البلد، شہر کی غالب نقدی مراد نہیں ہوگی۔